ہم نے ڈبو مارا ہے، صرف ان ایمانداروں کو بچایا ہے جو کشتی میں سوار تھے۔ وہی مالک یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی ناقدری کرنے والوں، ایمان کو اپنا لباس اور پیراہن سمجھنے والوں کہ جس طرح سے چاہو پہنو اور جس طرح چاہو اتار پھینکو، حالانکہ آج تمہاری زندگی ہے، یہ بھی ایمان کی مرہون منت ہے کہ انا لما تغل ماں ہم اللہ تم فی الجاریہ۔ آج جو تم دنیا میں براجمان ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وہ دادا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے ایماندار تھے، ہم نے ان کو کشتی میں سوار کرنے کے بعد بچا لیا، ان کی نسل چلی ہے اور آج ان کی نسل سے تم دنیا میں موجود ہو، ورنہ ایک کافر کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا۔ تو پہلی تو بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے دادا نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے وہ ایماندار تھے، ورنہ آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے۔ مالک فرما رہا ہے اس لیے تاکہ اس کو ہم ایک یاد دہانی کے طور پر اور جو سننے والا کام ہے اس کو یاد رکھے کہ ایمان کی ناقدری نہ کرو۔ ایمان اصل چیز ہے، ایمان ہی کی وجہ سے آج تم زندہ ہو اور ایمان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، ایمان کے دشمن ہو، کفر اور شرک کے علمبردار بنے جاتے ہو۔ پہلی بات تو یہ تھی آپ کے سامنے لانے کی، اور اس کے بعد یہ دل کی ایک گمزدہ آواز آپ کو سنانی تھی کہ آج وہی بات ہے، یہ امت مسلمہ مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے، آسمان کے تاروں اور سمندر کی موجوں کی طرح سے اس کی تعداد ہے، اور آج ساری دنیا میں اس کے ماتھوں پر ٹھوکرے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، اس کی آبرو کے کفن تار تار ہیں، اس کی لاشوں پر دوسروں کے تخت دکھتے ہیں، اس کی مائیں اور بہنیں ہندوؤں اور سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں۔ اس کی وجہ آج جو اللہ کی کتاب کے اوپر سے ایمان ہٹتا جا رہا ہے، مالک کی بات کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہو رہا ہے، بے اعتمادی کا دور ہے، اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنے والے اگر کبھی پڑھیں یا کانوں میں ان کے آواز آئے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامگار ہو، تمہارے سروں پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، تمہاری بات بات تمہارا چلن چلن سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ذلت اور خاری کیسی؟ تو آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میں تسلی دی تھی، مالک نے کس تسلی تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ایمان ہے، ہم ایمان پر قائم ہیں، اور اس کے بعد بھی ذلیل۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی بات ہے، اللہ نے دل بڑا کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ تو آپ سے خدمت میں صرف یہی بات میں لانا چاہتا ہوں کہ للہ اس خیال کے اندر نہ مبتلا ہوئیے، غور کیجئے کہ بات کہاں گئی ہے، پہنچی کہاں تک ہے۔ اللہ کی بات صحیح، اصلی بات جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، اور وہ اصلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہا، ان کے ایمان میں کفر نے داخل ہونے کے بعد ان کے ایمان کو بدل دیا ہے، شرک نے آلودہ کرنے کے بعد ان کا ایمان ان کے پاس باقی نہیں رکھا، اور یہی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصلی بات یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ زہر ہے جو آج مسلمان امت جو کہلاتی ہے اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جب تک اس کا مداوع نہ ہو، اس کو نہ روکا جائے اور اس کے زہر کا تریاق میسر نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ دنیا بھی نہ بدلے گی اور یہ ذلت اور خاری کا سما یوں ہی بندھا رہے گا، اور جو اٹھتا جائے گا آپ کے شوروں کے اندر صبح و شام جب تک قیامت نہ ہو آپ نہ آئے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جہنم سے سفر کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اپنی واردات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا عالم تھا، ایک حکیم الامت کہلاتے، قرآن کا ذکر اعمال قرآنی ایک ان کی مشہور کتاب میرے سامنے آئی، اس وقت بھی کھٹک پیدا ہو رہی تھی، غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف اللہ کے بندے جو ایماندار کہلاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں۔ یہ حکیم الامت کی کتاب
ہمارے قرآن کے نام کے پڑھنے کے بعد جب اس کو دیکھا ہے تب پتا چلا کہ اصلی بات کیا ہے۔ آج جو ایمان اس امت کے اندر ایمان مانا جاتا ہے اور اس ایمان کے علمبردار جو حکیم الامت کہلاتے ہیں، اس کتاب کی ایک دو باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ فرمایا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کے بعد ایک مٹی دریافت تلاش کرو کسی ہندو کی قبر کی، ایک یہودی اور عیسائی کی قبر کی مٹی لاؤ، اور ایک برباد جو ڈھایا ہوا مکان ہے اس کی مٹی لانے کے بعد ایک ہانڈی میں اس کو رکھنے کے بعد اس کو سندروس اور کندروس کی دھونی دو، اور پھر اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھ کر تھوکو اور تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے دشمن کے گھر میں پھینکو اور پھر تماشا دیکھو، لیکن دیکھنا کہ جتنی سزا دینا چاہیے اس سے زیادہ سزا نہ دینا۔ تو یہ ایک چیز، یہ حکیم الامت کی ایک چیز دماغ میں آنے کے بعد پھر یہ ہوا اگر ایمان یہ ہے، اگر یہ شوکا گری اس کے معنی ایمان ہے اور اس چیز کو پیش کرنے والے امت کے حکیم اور دانا کہلاتے ہیں، تو آخر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے، وہ اگر اس طرح سے برباد نہ ہو تو بربادی کا اور کیا انجام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ اور بڑا ہوا، تفسیر پڑھنا شروع کی، پہلے سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں، صرف تیرے بندے، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اوپر حاشیہ دیکھا اور حاشیے میں حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن اگر کسی اللہ کے مقبول بندے کو رحمت الہی کا واسطہ مان کر غیر مستقل سمجھ کر اگر اس سے بھی استعانت ظاہری کی جائے، یعنی اس کو بھی پکار لیا جائے کہ یا رسول مدد اور یا علی مشکل کشا تمہاری دعائی ہے، تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی استعانت الہی سے تعلق ہے۔ در حقیقت اس کے معنی یہی ہے، اور یہ جب تفسیر عثمانی کے اندر یہ پڑھا اور محمود الحسن صاحب نے یہ 3 پاروں کی تفسیر اور حاشیہ خود لکھا ہے تو دماغ سے ساری چونیں گر گئی کہ وہ آیت کی جو خالص توحید کے لیے شرک سے مستقل رد ہے، اب اس کی یہ تعبیر ہو رہی ہے کہ اگر کسی مقبول بندے کو رحمت الہی کا محض واسطہ سمجھ کر اس کو پکار لیا جائے تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ایمان نے اپنا ترتیب کیا، اور اس کے بعد مفتی اعظم کی جب تفسیر چھپی، مفتی شفیع صاحب کی بالکل یہی بات ان کے اندر اور تلاش کی تو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے اوپر نگاہ پڑی، حجت اللہ البالغہ پڑھی، معلوم ہوا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، غوث صحیح معلوم جب مقباد والا یہ فریاد رس ہے، داتا دیتا ہے، تو بتاؤ کس طرح سے اس کو رد کرے۔ شاہ ولی اللہ صاحب تو حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ جیسے کچھ مرد ہوتے ہیں ان کے اندر زنانہ پن ہوتا ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ مردانگی کے آثار ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ ایسے فرشتہ صفت اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ وفات پاتے ہیں تو ملائکہ کے ساتھ وہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ الہام کرتا ہے، جیسے ملائکہ اللہ کے حکم سے دنیا کے کاروبار میں اللہ کا حکم چلاتے ہیں، فرمایا یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کیا دین ہے کہ جس طرف جہاں کہیں ہاتھ رکھو، اب الفاظ العارفین جب ان کی
ان کے خاندان کی جب خدائی کی داستان سنائی، الفاظ العارفین شاہ ولی اللہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے تایا ابو رضا محمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرے تایا نے یہ بات سنی ہے اور غصے کے ساتھ کہا کہ کیا مراد ہے تیری کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور اور کیا کہوں، اب کہاں؟ لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے پوچھا کہ کوئی نام پلے؟ اس نے کہا بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے میرے تایا نے پوچھا کہ آخر وہ کیا کرتے تھے، بتاؤ ان کی کرامت۔ اس نے کہا حضرت ان کا عالم یہ تھا کہ کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو اس کے بعد وہ طرف سے مر جاتا۔ کہتے پوچھا کہ اور؟ نے کہا اور کیا حضرت، یہ کچھ کم ہے؟ تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک نگاہ ڈالوں تو انسان تڑپ کر مر جائے، اور اگر میں چاہوں دوسری نگاہ ڈالوں تو وہ پھر جی کر کھڑا ہو جائے۔ اور پھر یہ صرف کہا نہیں بلکہ رحمت اللہ موجی درخت کے نیچے مسجد میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالی اور وہ طرف تک زمین پر گر۔ جو شخص کہہ رہا تھا کہ اب ولی اللہ نہیں ہوتے، اس سے کہا دیکھ یہ شخص مر گیا یا زندہ ہے؟ اس نے دیکھنے کے بعد کہا حضور وہ مر گیا۔ تو تایا صاحب نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو زندہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ہاں، اس شخص نے کہا حضور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو تایا نے نگاہ ڈالی دوسری اور وہ طرفہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ایک بات صرف ایک نمونے کے طور پر آپ، ورنہ ہزاروں ایسی باتیں ثابت ہوئی۔ تب یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ اصلی بات وہی ہے، یہ امت چاہے ریگزار کے ذرات کی طرح سے پھیل جائے، لیکن ایمان سے صحیح جامع ہونے کے بعد پھر جو کیفیت ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ بنو اسرائیل کے ساتھ تو اللہ نے 2 مرتبہ اس سے کئی زیادہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے کس طرح سے ان کو برباد کیا ہے، یہ تو امت کی بربادی تو ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ہے، پھر وہ بات سمجھ میں آئی کہ اصلی بات کیا ہے۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اس کے بعد ذہن صاف ہو گیا کہ بات وہی ہے، وہی قرآن و سنت کی بات، کہ وہی بات اٹھنا چاہیے۔ ایمان اصل ہے جس کے لیے مالک نے فرمایا ہم نے تم کو تماشا گاہ میں سیرگاہ کے اندر نہیں بھیجا ہے کہ روشوں پر گلدشت کرو، ہوشوں پر ہاتھ مارو اور پھولوں کی سیج پر پیر پسار کے سو جاؤ، اور اس کے بعد یہاں سے اٹھتے جاؤ اور یا تو کچھ نہ ہو یا جنت کے دروازے آواز دے کہ ادھر آؤ۔ فرمایا یہ بات نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں بڑی شدید آزمائش میں تم کو اللہ نے دنیا دے کر، دنیا کا سامان دے کر، خیر و شر کا راستہ کھول کر تم کو بڑی شدید آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ تم خالص اس کے بندے بن جاؤ، اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بچھائی، ہوائیں میں چلاتا ہوں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں رزق دینے والا تمہارا میں تھا، اس کی چھاتیوں کو میں نے تیار کیا تھا۔ اور دیکھنا سب کچھ ہو جائے، بڑی سی بڑی خطا کر لینا، لیکن فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا زنہار کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ میرے بندوں کو، میرے محتاجوں کو، میرے ساتھ میری ذات میں، میری صفات میں، میرے حقوق میں، میرے اختیارات میں کہیں تم ساتھی اور شریک بنا لیں۔ بس ایک بات ہے ناقابل معافی ہے بغیر توبہ کے۔ جو ایمان کی حیثیت تھی وہ آہستہ آہستہ اٹھتی گئی، ذہن سے وہ دور ہوتی گئی، اور پھر اس کی جگہ
ایسا اطمینان دلایا گیا جب یہ نظریہ بار پا گیا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے، ویسے وجود لا موجود اللہ الا اللہ، سب کچھ تو اللہ ہے، تو بتاؤ اب ایک جوان اپنے جوش جوانی کے اندر بدنگاہی کرتا ہے، بے راہ روی کرتا ہے، ایک مال کا متوالا کسی مال کو ہڑپ کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، خائن ہے، چوری کرتا ہے، اس کو ڈر کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اللہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ میں تو نہیں چھوکے گا۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ دیکھو یہ امت شرک کی وجہ سے ماری جا رہی ہے، اس کی عقیدے برباد ہیں، اور جنہوں نے عقیدے برباد کیے ہیں وہ امت مسلمہ کے سروں کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح کرپٹ لوگوں اور چوروں اور ڈاکوؤں کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ کتنے بڑے مجرم ہیں یہ خود اور ان کو مسلط کرنے والے۔ بالکل یہی ہوا ہے مذہبی نقطۂ نظر سے ان مشرکوں اور ان کافروں کو، ان بے دینوں کو اس امت مسلمہ کے اوپر گویا مسلط کر دیا گیا۔ ان کا دین رائج ہے، ان کی تفسیریں چلتی ہیں۔ چند نمونے دیے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ کے بندو، ڈاکٹر صاحب تو اپنا کام کر کے فوت ہو گئے 1986 میں، تو کیا یہ بات ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں، اس کو آگے بڑھانا ہے اللہ کے بندو، مل کے اسی بات کو، توحید کی بات کو، ایمان کی بات کو، کیونکہ امت مسلموں میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی ہے، یقین کیجئے، جب تک یہ ایمان اور عقیدے کی بات نہ اٹھائی جائے۔ اور اگر بالفرض تم یہ عقیدہ یعنی اس بات چھیڑے بغیر کوئی تبدیلی کوئی لے آؤ بائی ہوکر کرو پاکستان کو یا مسلمانوں کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دو اور ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، روٹی کپڑا اور مکان دو، ساری چیزیں ان کے اور فلاحی ریاست تم اپنے لحاظ سے بنا دو، لیکن ایمان اور عقیدے کی بات اگر نہیں ہے، اسی طرح یہ مزار پوجے جا رہے ہیں، اسی طرح یہ پکاریں لگ رہی ہیں یا علی مدد کی یا رسول مدد کی، 11ویں اسی طرح کسی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ شرک کی سالگرہ ہر سال منائی جاتی ہے، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہر مہینے یہ سالگرہ منائی جاتی ہے، اور 10 محرم کو جو کوئی یہ قوم کرتی ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اسلام ہے؟ اللہ کے بندو، تمہیں ہوش کب آئے گی؟ ایک موقع تمہیں یہ زندگی کا ملا ہے، اگر ایک موقع یہ ضائع چلا گیا یا اس میں تمہیں ایمان کی کوئی سمجھ نہ آئی اور آخری سانس تمہاری آئی اور اس میں شرک ہے، پھر بتاؤ کیا کرو گے؟ پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ لہذا یہ ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی فرق ہے، یہ علماء میں خاص کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی کتابوں کے حوالے دیے اور کہا کہ دیکھو یہ تو کفر و شرک ہے، اور اسی چیز کو جب دوسرے جس طرح ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی، اس نے یہ کہا کہ شاہ ولی اللہ نے جو لکھا حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ مردانہ انداز رکھتی ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں ان میں زنانہ پن ہوتا ہے، اسی طرح کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد وہ ملائکہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں، کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ فلسفہ ہے جو مجھے قرآن و حدیث سے نہیں ملا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کا فرمانا بذات خود میرے لیے حجت ہے۔ اندازہ لگائیے، اس طرح اس نے طاغوت کا دفاع کیا اور خود گویا طاغوت بنا۔ تو سب کا یہی حال ہے اللہ کے بندو۔ اسی طرح غامدی کا ایک میں نے کلپ سنا، اس نے کہا یہ اگر کوئی کفریہ شرکیہ یا خدائی کے دعوے یا جتنا بڑی سے بڑی کوئی اگر کفریہ شرکیہ کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے، اور تو پہلے شخصیت دیکھو کہ حضرت نے یہ کس اینگل سے کہا ہے، اور وہ بذات خود کیا اس کی ہستی ہے۔ مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی کی ایسی باتیں لوگوں نے سوال بھی کیے کہ دیکھو انہوں نے تو ایسے کلمے بھی پڑھائے ہیں اپنے مریدوں سے کہ لا الہ الا اللہ تھانوی اور رسول اللہ، اور محی الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی اور رسول اللہ چیک کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں ہیں، اور اس طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھانوی کی یہ ایک حقائق وہ جو ہے فضائل کیا نام ہے اعمال قرآنی سے، اسی طرح زکریا کے فضائل اعمال کے اندر ایسی شرکیہ واقعات موجود ہیں۔ تو کہ غامدی صاحب کہتے ہیں پہلے شخصیت دیکھو، اگر اتنی بڑی شخصیت ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ وہ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ انہی کی کتابوں کے اندر سے یہ سب کچھ ثابت ہے۔ صدیاں بیت گئی انہی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے، اور کہتے ہو حکیم الامت تھے، حضرت نے کیا راہ دکھائی ہے، اور جب دوسرے نے بتایا کہ یہ رہنمائی نہیں، یہ ٹھگ تھے، جنہوں نے دین کو مارا ہے، انہوں نے روکا، انہوں نے اپنی تفسیروں کے اندر کفر و شرک پھیلایا ہے۔ تو اب یہ مسلک پرست ہیں، یہ مخالفت کرنے پر اترے ہیں۔ بہرحال یہ کشمکش تو برپا ہو گئی ہے، یہ زبردست کشمکش ہے، باغوان جنگ، یہ مبارک جنگ ہے جو کفر و شرک کے خلاف
چھیڑی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑی، لیکن آہستہ آہستہ 2017 کے اندر آ کے ان کے ناخلف جانشین محمد حنیف نے پھر شرک کا انجیکشن دے دیا اس جماعت کے اندر، اور اپنی تفسیر لکھی دعوت القرآن کے نام سے، اور اس میں سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کے اندر سجدہ تعظیمی اس عالم نے جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ جس طرح ابن کثیر نے ثابت کیا تھا پہلے، اس نے شرکی عقیدہ دیا اسی سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، اور سارے مسلکوں کے اندر یہ آ گیا، حتیٰ کہ سعودیوں کی تفسیر کے اندر بھی یہ آ گیا کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ حالانکہ انبیاء سجدے نہیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، وہ تو لوگوں کو منع کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو سجدہ کرے گا۔ اور پھر مومنانہ تفسیر بھی موجود تھی اس سے پہلے، عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول آتا ہے رازی کی تفسیر کے اندر کہ وہ کہتے ہیں مسجود اللہ تھا۔ اور پھر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر جو موحد عالم دین گزرے ہیں، اور انہوں نے اس کی زبردست تشریح کی ہے کہ دیکھو یہ اس خاندان کے اوپر جو اللہ نے رحمتیں اور برکتیں نازل کی، اس کی وجہ سے یہ سجدہ انہوں نے اللہ کو کیا تھا، سجدہ شکر تھا۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے نا وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو محمد حنیف نے پھر اسی طرح تفسیر کی جس طرح فتویٰ تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، تو اصل میں محمد حنیف کا ایمان خراب تھا، تو اس وجہ سے اس نے اس طرح تفسیر کر کے اتنی بڑی جماعت کو یقین کیجیے مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، نفرتیں پیدا کر دی، گروپنگ ہو گئی، اور بہت کم لوگ اس شرک سے بچے ہیں۔ بہرحال بڑی مشکل سے ہم سنبھلے ہیں، اللہ نے ہمیں بچایا ہے اور پھر ہم منظم ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعوت تو بہرحال جاری ہے، یہ نہیں رکے گی، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اللہ اپنے ایسے مخلص بندوں کو سامنے لائے گا جو اس دعوت کو اسی شدت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں استقامت دے گا، جس نے پہلے استقامت دی ہے وہ پھر بھی استقامت دے گا۔ وسائل کی کمی کا ہمیں احساس ضرور ہے، لیکن مالک ہمارا وسائل کا خالق ہے، اسباب کا وہ خالق ہے، وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا۔ وہ ہمیں علم عطا فرمائے گا، وہ رہنمائی کرے گا، وہ استقامت دے گا۔ لہذا جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ڈاکٹر صاحب کو لٹریچر پہنچے اور اس دعوت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں اللہ کے بندوں، تاکہ منظم طریقے سے اس دعوت کو آگے صحیح معنوں میں اصلی انقلاب آئے گا۔ اللہ جانتا ہے کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، اور صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، دین اسلام جس کے اندر کوئی فرقے نہیں ہے، کوئی کفر و شرک نہیں ہے، کوئی مزار پرستی نہیں ہے، پیری مریدی نہیں ہے، اور کوئی عرس اور میلے نہیں ہے، کوئی جمہوریت کا نظام نہیں ہوگا، خالص دین اللہ کا غالب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔